حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور خواب کا مطلب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ بات برادران یوسف کے لیے بے حد شاق اور ناقابل برداشت تھی، اور وہ ہر وقت اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ حضرت یعقوب کے دل سے اس کی محبت نکال ڈالیں اور پھر یوسف ہی کو راستہ سے ہٹا دیں تاکہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ان بھائیوں کے حاسدانہ تخیل پر تعزیانہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خواب سنا تو سختی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اپنا یہ خواب کسی سے بیان نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ برائی سے پیش آئیں، اور تیرے خواب کی تعبیر بہت صاف ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مختلف روایات کے مطابق 13، 14 اور 17 سال تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا مطلب۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ، اور 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی، اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا، مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے اور سب کے خاندان خوب پھلے پھولے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اس لیے یہ 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے۔ ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹے یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی لا بنت لیان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یعقوب علیہ السلام نے ان کی بہن راحیل بنت لیان سے نکاح کر لیا۔ ان کے بطن سے 2 لڑکے یوسف علیہ السلام اور بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 الاتی بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل کا انتقال بھی ان کے بچپن میں بنیامین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حسد کی وجہ، جب انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ یوسف علیہ السلام سے غیر معمولی محبت رکھتے ہیں، اس پر ان کو حسد ہوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی طرح بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا ہو، جس سے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ یوسف کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس سے حسد ہوا اور وہ سمجھتے ہوں کہ محبت تو ہم سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ایک بڑی اور طاقتور جماعت ہیں، وقت پڑنے پر ہم ہی کام آ سکتے ہیں، یہ بچے کیا کام آ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمارے والد صاحب کی یہ کھلی ناانصافی ہے۔ اس کے علاج کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یوسف کو قتل کرو دو تاکہ قصہ پاک ہو جائے، یا پھر ان کو کسی دور دراز ملک میں پہنچا دو۔ اس طرح والد صاحب کی توجہ اور محبت تمہارے ساتھ مخصوص ہو جائے گی۔ رہا یوسف علیہ السلام کا قتل اور پانی کے کنواں میں ڈالنے کا گناہ، تو بعد میں توبہ کر لینا، اس سے تم نیک بن سکتے ہو۔ جب بھائیوں کے درمیان مشورہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ یوسف کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دیا جائے، تو اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خیر خواہانہ انداز میں یہ درخواست پیش کی کہ ابا جان، یہ کیا بات ہے کہ آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں، حالانکہ ہم اس کے پورے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ کل آپ اس کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے بھیج دیں کہ وہ بھی آزادی کے ساتھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، اور ہم اس کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کو 2 وجہ سے تمہارے ساتھ بھیجنا پسند نہیں کرتا۔ اول، مجھے اس نور نظر کے بغیر سکون نہیں آتا، دوسرا یہ کہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ رات کو عشاء کے وقت یہ بھائی روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب ان کے رونے کی آواز سن کر باہر آئے، معلوم کیا حادثہ پیش آیا ہے، کیا تمہاری بکریوں پر کسی نے حملہ کیا ہے، اور یوسف کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا، ہم آپس میں دوڑ لگانے میں مشغول ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ اس درمیان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور اب ہم کتنے ہی سچ بولنے والے ہوں ابا جان، آپ کو ہمارا یقین نہیں آئے گا۔ قافلے کا گزرنا اور یوسف علیہ السلام کو کنواں سے نکالنا۔ اتفاق سے ایک قافلہ اس سرزمین پر آ نکلا۔ یہ قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا اور راستہ بھٹک کر اس غیر آباد میدان میں پہنچ گیا۔ قافلہ والوں نے اپنے ایک شخص کو، جس کے ذمہ پانی کی فراہمی کی ذمہ داری تھی، اس کا نام مالک بن زر بتلایا جاتا ہے، اس کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے کنواں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا
اور جو ڈول نکالا تو ایک کمسن نہایت ہی خوبصورت بچہ برآمد ہوا۔ بچہ کو دیکھ کر وہ فوراً ہی چلا اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ والوں نے یوسف کو کنواں سے نکال لیا ہے تو دوڑتے ہوئے پہنچے۔ اس مقام پر بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ برادران یوسف کو قافلے والوں کے ساتھ فروخت کر دیا، مگر مفسرین کے اس قول کی تائید نہ تورات سے ہوتی ہے اور نہ روایات سے اور نہ قرآن عزیز کی آیات سے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قافلے والوں ہی نے یوسف علیہ السلام کو کنواں سے نکالا اور غلام بنا لیا اور مال تجارت کے ساتھ ان کو مصر لے گئے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی حیثیت سے مصر میں داخل ہوئے، ان دنوں مصر کا حکمراں ریان بن ولید تھا، اور بعض نے ریان بن اسد بتایا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مصر کا وزیر مالیات، جس کو تورات نے فطفار قطفیر اور قرآن نے عزیز بتایا ہے، ایک روز بازار مصر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر یوسف علیہ السلام پر پڑی، جن کی بولی لگ رہی تھی، لوگ بڑھ چڑھ کر قیمت لگا رہے تھے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اتنے ہی ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی، اس نے بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا جوانی کا عالم تھا۔ عزیز مصر کی بیوی دل پر قابو نہ رکھ سکی، دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ گیا، یوسف پر ہزار جان پروانہ وار قربان ہونے لگی، مگر ابراہیم علیہ السلام کا پوتا اسحاق اور یعقوب کا نور دیدہ خانوادہ نبوت کا چشم و چراغ اور منصب نبوت کے لیے منتخب، بھلا اس سے یہ کس طرح ممکن تھا کہ ناپاکی اور فحش میں مبتلا ہو اور عزیز مصر کی بیوی کے ناپاک عزم کو پورا کرے؟ زلیخا کا جادو نہ چل سکا، لیکن مصر کی اس آزاد عورت نے جب اس طرح جادو چلتے نہ دیکھا تو ایک روز بے قابو ہو کر مکان کے دروازے بند کر دی اور اصرار کرنے لگی کہ مجھے شاد کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت، ادھر یوسف علیہ السلام خود نوجوان، دروازے بند، کسی کا نہ خوف اور نہ ڈر، مالکہ خود ذمہ دار، حالات ہر طرح سازگار، مگر کیا حالات کی سازگاری سے یوسف نے ایک لمحہ کے لیے بھی عزیز مصر کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی؟ کیا اس کے دل نے قرار چھوڑ کر بے قراری کی؟ کیا نفس نے ثبات قلب کو ایک لمحہ کے لیے بھی متزلزل کیا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس پیکر عصمت امین نبوت مابت وحی الہی نے دو ایسے معقول و محکم دلائل سے اس مصری حسینہ کو سمجھانے کی کوشش کی جو ایک ایسی ہستی ہی سے ممکن تھے جس کی تربیت براہ راست آغوش الہی میں ہوئی ہو۔ فرمایا، یہ ناممکن ہے، پناہ بخدا میں، اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اسم جلالت اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا مالک و مولا ہے، اور کیا میں اپنے اس مربی عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے غلام سمجھنے کی بجائے مجھے یہ عزت و حرمت بخشی؟ اگر میں ایسا کروں تو ظالم ٹھہروں گا، اور ظالموں کے لیے انجام و مال کے اعتبار سے کبھی فلاح نہیں ہے۔ مگر عزیز مصر کی بیوی پر اس نصیحت کا مطلق اثر نہ ہوا اور اس نے اپنے ارادہ کو عملی شکل دینے پر اصرار کیا۔ تب یوسف نے اپنے اس برہان ربی کے پیش نظر جس کو وہ دیکھ چکے تھے صاف انکار کر دیا اور پھسلایا یوسف کو اس عورت نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے، اس کے نفس کے بارے میں، اور دروازے بند کر دی اور کہنے لگی، آ میرے پاس آ۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، بلا شبہ عزیز مصر میرا مربی ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا، بلا شبہ ظالم فلا نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے یوسف سے ارادہ کیا، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے، اور اس طرح ہوا تاکہ ہٹائیں ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی تو حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے تو عزیز کی بیوی نے پیچھا کیا تو دروازے کسی طرح سے کھلتے گی۔ جب آخری دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر اور زلیخا کا چچا زاد بھائی کھڑے ہوئے تھے۔ عورت ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئی اور اصل حقیقت کو چھپانے کے لیے غیظ و غضب میں آ کر کہنے لگی کہ ایسے شخص کی سزا قید خانہ اور دردناک سزا کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے جو تیری بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ رکھتا ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے مکر و فریب کو سنا تو فرمایا، یہ اس کا بہتان ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے ساتھ بدکاری کا ارادہ کیا تھا، مگر میں نے کسی طرح نہ مانا اور بھاگ کر باہر نکل جانا چاہتا تھا کہ اس نے پیچھا کیا اور اچانک سامنے آپ لوگ نظر آ گئے تو اس نے یہ جھوٹ بنا لیا۔ عزیز کی بیوی کا چچا زاد بھائی سمجھدار اور ہوشیار تھا، اس نے کہا، یوسف کا پیراہن یعنی قمیض کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ سامنے سے چاک ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے چاک ہے تو یوسف سچا ہے، اور عورت جھوٹی ہے۔ جب دیکھا گیا تو یوسف کا پیراہن پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر نے اصل حقیقت کو سمجھ لیا، مگر اپنی عزت و ناموس کی خاطر معاملہ کو ختم کرتے ہوئے کہا،
यूसुफ सच्चे तुम ही हो और इस औरत के मामला से दरगुजर करो और उसको यही ख़त्म कर दो। और फिर बीवी से कहा ये सब तेरा मक्र और फरेब है और तुम औरतों का मक्र और फरेब बहुत ही बड़ा होता है, बिलाशुबा तो ही खताकार है, लिहाजा अपनी इस हरकत बद के लिए इस्तिग़फ़ार करो और मुआफ़ी मांगो। बाज़ रवायात में कहा गया है कि ये शहादत पेश करने वाला एक शेर खार बच्चा था। खुदा ने इसे बोलने की क़ुव्वत अता फरमाई और इस बच्चा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चा होने की शहादत दी। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने रुसवाई से बचने के लिए इस मामला को यहीं ख़त्म कर दिया, मगर बात पोशीदा न रह सकी और शाही ख़ानदानों की औरतों में ये चर्चा होने लगा कि अजीज़ मिस्र की बीवी किस कदर बेहया है कि अपने ग़ुलाम पर रीझ गई। इतने बड़े मर्तबा की औरत और ग़ुलाम से इख्तिलात का इरादा कैसे कर सकती है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खबर अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा तक भी पहुँच गई। इसको ये ताने बेहद तकलीफ़ दे गुज़रे और उसने चाहा कि इसका इंतकाम ले और ऐसा इंतकाम ले जिस बात पर वो मुझ पर लान तान करती हैं इसी में उनको मुब्तला किया जाए। ये सोचकर एक रोज़ शाही ख़ानदान और अमायदीन शहर की औरतों के खाने की दावत दी और जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठ गई और सब ने फल गोश्त वगैरह काटने के लिए छुरियाँ हाथ में ले तब अजीज़ की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बाहर आएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मालिका के हुक्म से बाहर निकले तो तमाम औरतें जमाल यूसुफ को देखकर दंग रह गईं और रुख अनवर की तजल्ली व ताबानी से इस कदर मुतासिर हुईं कि चीज़ें काटने की बजाय बेखुदी में अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता कहने लगें कि कौन कहता है ये इंसान है, खुदा की किस्म ये तो नूर का पतला और बुजुर्ग फरिश्ता है। ये देखकर अजीज़ की बीवी बेहद महफूज हुई, अपनी कामयाबी और उनकी शिकस्त पर फ़ख्र करते हुए कहने लगी, यही तो वो ग़ुलाम है जिसके इज़्ज़त व मोहब्बत के बारे में तुमने मुझको लान व तान किया। अब इसको देखकर खुद तुम्हारा हाल किया है। अब तुम खुद ही बताओ मेरा ये इश्क बजा है या बेजा और तुम्हारी मलामत बरमहल है या बेमहल। मिस्री औरतों की ये मदहोशी देखकर उसको मज़ीद हौसला हो गया और शर्म व हया के सारे हिजाब दरकनार करके इसने अपने बुरे इरादा का एक मर्तबा फिर इजहार किया और ये भी कहा कि बेशक मैंने इसका दिल अपने काबू में लेना चाहा था मगर वो काबू में ना हुआ। मगर ये कह देती हूँ अगर इसने मेरा कहना ना माना तो इसको जेल जाना पड़ेगा और बहुत जलील व खार होगा। बहरहाल यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाना भेज दिया गया और एक बेखता को खतावार मासूम को मुजरिम बना दिया गया ताकि बीवी बदनामी और रुसवाई से बच जाए और मुजरिम को कोई मुजरिम न कह सके। अजीज़ मिस्र और उसके दोस्तों को अगरचे यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनी की खुली निशानियां देखकर यकीन हो गया था, मगर शहर में इस वाक़ये का चर्चा होने लगा। उसको ख़त्म करने के लिए मसलहत इसी में नज़र आई कि कुछ अरसा के लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया जाए और ये मसलहत भी पेश नज़र हो सकती है कि इस बहाने से यूसुफ को अपनी बीवी से अलग कर दिया जाए ताकि वो दोबारा इस किस्म की हरकत न कर सके। हसन इत्तेफाक कुछ यूं हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ दो नौजवान भी कैद खाना में दाखिल हुए। ये दोनों नौजवान शाही दरबार से वाबस्ता थे। एक उनमें से बादशाह का साकी था और दूसरा शाही बारोची खाना का जिम्मेदार था। दोनों कैदियों ने जेल में ख्वाब देखा और फिर दोनों नौजवानों ने अपने ख्वाब बयान किए। अव्वल साकी ने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा मैंने ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियों का खान है और परिंदे इससे खा रहे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी और नबीज़ाद थे। हज़रत यूसुफ ने मौका को गनीमत जाना और उनसे नरमी और मोहब्बत से फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मुझे जो इल्म अता फरमाया है इसमें ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी अल्लाह ने मुझे अता किया है। मैं इससे पहले कि तुम्हारा मुकर्ररा खाना तुम तक पहुँचे तुम्हारी ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। आप उनके ख्वाबों की ताबीर की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, दोस्तों, जिसने ख्वाब में देखा है कि वो अंगूर निचोड़ रहा है वो कैद से रहा होकर हसब साबिक बादशाह के साकी की खिदमत अंजाम देगा, और जिसने रोटियों वाला ख्वाब देखा है इसे सूली दी जाएगी और परिंदे इसके सर को नोच नोच कर खाएंगे। जिन बातों के बारे में तुमने सवाल किया था वो फैसल हो चुकी और फैसला यही है। शाह मिस्र का ख्वाब और उसकी ताबीर। तवील मुद्दत के बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस रहा होने वाले साकी को सैयदना यूसुफ का पैगाम याद दिलाया। वाक़या ये हुआ कि शाह मिस्र को एक अजीब और डरावना सा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि 7 दुबली गायें हैं जो अपने से बहुत भारी 7 मोटी ताज़ी गायों का गोश्त खा रही हैं और गोश्त खाकर उन्हें ख़त्म ही कर दिया है, और ये सारा गोश्त चट कर जाने के बाद भी वो दुबली की दुबली ही है जैसे पहले थीं। और दूसरा मंजर ये देखा है कि 7 सूखी बालियां हैं जो 7 हरी भरी और सरसब्ज बालियों के ऊपर लिपट गई हैं और उन्हें भी सूखा बना दिया है।
بہرحال یوسف علیہ السلام بھی زندان ہی میں تھے کہ وقت کے فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون نے تعبیر دانوں، نجومیوں اور کاہنوں کو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بلایا گیا، مگر خواب سن کر سب نے کہہ دیا ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اسی اثنا میں ساقی کو اپنا خواب اور یوسف علیہ السلام کی تعبیر کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کی تعبیر لا سکتا ہوں۔ بادشاہ کی اجازت سے وہ اسی وقت قید خانہ پہنچا اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کریں، کیونکہ اب سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، اب ہی اس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے، جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ اب کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال صبر۔ حضرت یوسف نے صحیح تدبیر بھی بتلا دی اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو، اور یہ تمہاری خوشحالی کے سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہاری سال بھر کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی اناج کو ان کے خوشوں میں رہنے دو تاکہ محفوظ رہے اور گلے سڑے نہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے، وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی، اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل بہتات کے ساتھ نکالیں گے۔ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم و دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا اور نادیدہ مشتاق بن کر کہنے لگا ایسے شخص کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور میرے اوپر بدکاری کا الزام لگا تھا۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی مکاریاں کی تھیں، اور میرا مالک تو ان مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کی تحقیق کا مطالبہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے، بلاوجہ ان کو قیدی بنا کر رکھا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مژدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ زندان سے باہر نکل آتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر جیل سے رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو ٹھیس نہیں لگے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا عین مقصد ہے۔ لہٰذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس مجمع میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی اور زلیخا بولی ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام جب پاک بازی اور عقل و دانش زندان سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی راست بازی، امانت داری اور وفا عہد کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و فطانت میں بھی اپنی نظیر اب ہے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اپنی مملکت کے خزانوں پر اب مجھے مختار کرے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام کا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ مصر میں قحط کی ابتدا۔ مصر میں جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت قحط پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس اناج محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور اناج خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعان قافلہ عزیز مصر سے اناج لینے کے لیے مصر روانہ ہوا۔
خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے اناج لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلہ کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے، اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے، اور جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ جب یوسف کو کنواں میں ڈالا تو اس وقت ان کی عمر 10-12 سال رہی ہوگی، اور اب 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ کیسے یوسف کو پہچان سکتے تھے؟ تورات کا بیان ہے کہ برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے روبرو پیش کیا گیا، جس کی وجہ ان کو یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض یہ کہ یوسف علیہ السلام نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کرید کر معلوم کیا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لیا، اور پھر ان کی حسب مرضی اناج بھر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو اب کی مرتبہ اگر تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو ہرگز اناج نہیں ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے سامان میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے حقیقی بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری روداد اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ کے لیے یہاں ہرگز نہ آنا جب تک کہ اپنے الاتی بھائی کو ساتھ نہ لاؤ، لہذا اب سے درخواست ہے کہ آپ اسے ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم اس کی ہر طرح نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہی کیا، اصل حفاظت اللہ بڑے رحم کرنے والے کی ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ابا جان اس سے زیادہ اور ہم کو کیا چاہیے، دیکھیے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی جوں کی توں لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی، اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائیں، اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے اس لیے کہ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں کافی نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمیری ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو، اور یہ کہ جب تک ہم خود نہ گھیر لیے جائیں اور ہر طرح سے مجبور کر دیے جائیں ہم اس کو ضرور اب کے پاس واپس لائیں گے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح اطمینان دلایا تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی کہ دیکھو سب ایک دروازہ سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو، حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف نہیں ہے۔ برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ راست ہی آ جائیں، اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے اور سب تدابیر بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ جب برادران یوسف شہر مصر میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وعدہ کے مطابق ان کے حقیقی چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے آئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے ان کی کافی خدمت مدد کی اور شاہی اکرام کے ساتھ ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا۔ دو بھائیوں کو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرایا، چونکہ برادران یوسف 11 تھے، دو ایک ایک کمرہ میں ٹھہرنے کے بعد بنیامین تنہا رہ گئے تو ان کو تنہا ایک کمرہ میں ٹھہرایا۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ موقع نکال کر بنیامین سے تنہائی میں باتیں ہو سکیں۔
चुनांचे आपस में तन्हाई में खूब बातें हुई होंगे। दोनों हकीकी भाइयों की मुलाकात एक मुद्दत दराज यानी 20-21 साल बाद हो रही है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया होगा कि वो कुन हालात से गुजरते हुए इस मर्तबा पर पहुंचे हैं। बिन्यामीन ने सुना होगा कि उनके सौतेले भाइयों ने उनके साथ कैसी और क्या बदसलूकियां की हैं। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तसल्ली दी होगी कि अब घबराने की बात नहीं है, मुसीबतों के दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब तुम मेरे ही पास रहोगे। यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये दिली ख्वाहिश रही होगी कि किसी तरह अपने अजीज भाई बनयामीन को अपने पास रोक ले, और यकीनन इसके लिए कोई तदबीर भी जरूर सोची होगी। मगर इंतहाई ख्वाहिश के बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए ऐसा करना मुमकिन न था, इसलिए कि मिस्र के कानून में किसी गैर मिस्र वाले को बगैर किसी माकूल वजह के रोक लेना सख्त मना था। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ये किसी तरह नहीं चाहते थे कि इस वक्त लोगों पर और उनके भाइयों पर असल हकीकत मुनकशिफ हो। बिन्यामीन को रोक लेने की तदबीर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई बनयामीन को अपने पास रोकने के लिए ये हिला और तदबीर इख्तियार की कि जब सब भाइयों को कायदा के मुवाफिक गल्ला दे दिया गया तो हर भाई का गल्ला अलग अलग ऊंट पर रखा गया। बिन्यामीन के लिए जो गल्ला ऊंट पर लादा गया, इसमें एक बर्तन छुपा दिया गया। इस बर्तन को कुरान मजीद ने एक जगह लफ्ज़ सिकाए से और दूसरी जगह सवा अल मालिक के अल्फाज से ताबीर किया है। सिकाए के मानी है पानी पीने का बर्तन, और सवा भी इसी किस्म का एक बर्तन होता है, और नापने के बर्तन को भी सवा और सा कहते हैं। हो सकता है ये बादशाह के पानी पीने का कोई मखसूस बर्तन हो, मगर बरकत के तौर पर इसे गल्ला नापने के काम में लिया जाने लगा हो। अलबत्ता सवा अल मालिक में मुख की जानिब निस्बत करने से इतनी बात जरूर मालूम होती है कि ये कोई कीमती बर्तन था। बहरहाल वो बर्तन बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया गया था। कीमती बर्तन होने के अलावा वो मुख मिस्र से कोई इख्तिसास भी रखता था। कुछ देर के बाद मनादी ने पुकारा कि ए काफिला वाल, तुम चूर हो। तो वो मखसूस बर्तन ना मिलने की वजह से बरादरान यूसुफ पर शुबा हुआ होगा, इसलिए कि शाही महल में उनके सवा और कोई न ठहरा था, जिसकी वजह से उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। बरादरान यूसुफ कारिंदों की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, हम पर खामखा क्यों इल्जाम लगाते हो? आखिर मालूम तो हो कि तुम्हारी क्या चीज गुम हुई है। कारिंदे कहने लगे, शाही पैमाना प्याला गुम हो गया है। और उनमें से एक ने कहा कि जो शख्स इस चोरी का पता लगा दे, इसको एक ऊंट गल्ला इनाम दिया जाएगा, और मैं इस बात का जामिन हूँ। बरादरान यूसुफ ने कहा, खुदा जानता है कि हम मिस्र में फसाद और शरारत की गरज से नहीं आए, और तुम जानते हो कि हम इससे पहले भी गल्ला लेने आ चुके हैं। कारिंदों ने कहा, अच्छा, जिसके पास से ये चोरी निकले इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? उन्होंने जवाब दिया कि वो खुद अब अपनी सज़ा है, यानी वो तमेरी हवाला कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ चोरी की यही सज़ा है। जब कारिंदों ने बरादरान यूसुफ का ये जवाब सुना तो तलाशी लेनी शुरू की। इब्तिदा दूसरे भाइयों से की, और जब उनके सामान में प्याला न निकला तो आखिर में बिन्यामीन के सामान की तलाशी ली तो प्याला बरामद हुआ, और काफिला को वापस लूटा कर अजीज मिस्र यूसुफ की खिदमत में मुआमला पेश किया। हज़रत यूसुफ ने मुआमला की नौयत को सुना तो दिल में बेहद मसरूर हुए, और खुदा ताला की कारसाजी का शुक्र अदा किया, और खामोश रहे और ये जाहिर न किया कि ये प्याला मैंने खुद रखा था। उधर बिन्यामीन खामोश रहे, चूंकि ये वाक़या उनकी मर्जी के ऐन मुवाफिक था। बरादरान यूसुफ ने जब देखा कि मसरूका प्याला बिन्यामीन के सामान से बरामद हुआ है, तो कहने लगे, अगर बिन्यामीन ने चोरी की है तो क्या ताज्जुब है, इससे पहले इसका बड़ा भाई यूसुफ भी चोरी कर चुका है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब चोरी के वाक़या की हकीकत इब्न कसीर ने बहवाला मोहम्मद बिन इसहाक मुजाहिद से नकल किया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत के तो थोड़े ही दिनों के बाद बिन्यामीन की विलादत हुई थी, और इसी विलादत के सिलसिला में उनकी वालिदा राहील का इंतकाल हो गया था। अब ये दोनों बच्चे बगैर माँ के रह गए, जिसकी वजह से उनकी तरबियत उनकी फूफी की गोद में हुई। अल्लाह ताला ने बचपन ही से यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुछ ऐसी शान अता फरमाई थी कि जो देखता उनसे बेहद मोहब्बत करने लगता था। फूफी का भी यही हाल था कि किसी वक्त भी उनको नज़रों से गायब करने पर कादिर नहीं थी। दूसरी तरफ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का भी ऐसा ही हाल था, मगर बहुत छोटा होने की वजह से ज़रूरत इसकी थी उनको अभी किसी औरत ही की निगरानी में रखा जाए, इसलिए फूफी के हवाला कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम चलने फिरने के काबिल हो गए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने चाहा कि यूसुफ को अपने पास रखें। जब फूफी से कहा तो उन्होंने बहाना पेश कर दिया। जब ज्यादा इसरार किया तो मजबूर होकर उनके वालिद के हवाला कर दिया, और फूफी ने एक तदबीर उनको वापस लेने की ये की कि फूफी के पास एक पटका था जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की तरफ से उनको मिला था, और उसकी बड़ी कदर कीमत समझी जाती थी। ये पटका फूफी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे कमर पर बांध दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद ये शोहरत कर दी कि मेरा पटका चोरी हो गया है। जब तलाशी ली गई तो यूसुफ के पास से बरामद हुआ।
शरीयत याकूब अलैहि अस्सलाम के हुक्म के मुताबिक अब फूफी को ये हक हो गया कि यूसुफ अलैहि अस्सलाम को अपने पास गुलाम बनाकर रख सकें। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहि अस्सलाम फिर फूफी के हवाले कर दिए गए और जब तक फूफी जिंदा रहीं यूसुफ अलैहि अस्सलाम उनके पास रहे। ये वाक़या था जिसमें यूसुफ अलैहि अस्सलाम पर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। इस वाक़या की हकीकत इसी वक्त सब लोगों पर आया हो गई थी कि फूफी ने यूसुफ अलैहि अस्सलाम को अपने पास रोकने के लिए ये साजिश रचाई थी, जिसको किसी तरह भी चोरी नहीं कहा जा सकता। मगर यूसुफ के भाइयों ने ये जानने के बावजूद कि ये चोरी का वाक़या नहीं था, बददियानती की वजह से इसको यूसुफ के मुंह ही पर चोरी का वाक़या बनाकर पेश किया। बाज़ मुफस्सिरीन ने नाना के घर से सोने की मूर्ति चुराने की बात कही, जैसा कि साहिब जलीलीन ने भी नकल किया है, मगर ये बात किसी मुस्तनद रवायत से साबित नहीं है। जब यूसुफ अलैहि अस्सलाम ने देखा कि उनके बरादरान खुद उनके सामने झूठ बोल रहे हैं, तो ज़ब्त से काम लिया और गुस्सा को पीकर रह गए और दिल में कहा कि तुम्हारे लिए निहायत बड़ी जगह है कि झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, हालांकि अल्लाह उसकी हकीकत को खूब जानता है।